السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دوستو احباب، امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے، اور اس ویڈیو کو اگر آپ نے پورا دیکھ لیا اور سمجھ لیا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو آنے والے 10 سال کے اندر انشاءاللہ ہم تعلیم کے معاملے میں بہت پختہ ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ امید قوی ہے کہ بہت اچھے رزلٹ آئیں گے۔ پہلے آپ کو ایک ویڈیو دکھانے والا ہوں۔ وہ ویڈیو دکھانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے، اس لیے کہ اس ویڈیو میں ایک عالم صاحب منبر رسول پر کھڑے ہو کر کے وہ دکھا کر کہتے ہیں یہ میرا لڑکا ہے، اور اس میرے لڑکے کو پورا ہنومان چالیسا بغیر دیکھے یاد ہے۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب غیروں کے اسکول میں، ان کے کالجز میں بھیج کر جب ایک عالم اپنے بیٹے کے ایمان و عقیدے کو تحفظ نہیں دے سکتا، اس کا ایمان و عقیدہ نہیں بچا سکتا، کفریہ باتوں کو یاد کرنے سے روک نہیں سکتا، تو عوام کا حل کیا ہوگا؟ یہ ویڈیو پہلے آپ لوگ دیکھیں، پھر ایک راستہ بتاؤں گا، ایک طریقہ بتاؤں گا، ایک سجھاؤ دینے کی کوشش کروں گا۔ اگر وہ آپ کو اچھا لگے اور آپ کی سمجھ میں آئے تو اس پر کام کرنا شروع کریں۔ آنے والے 10 سال کے اندر انشاءاللہ ایجوکیشن کا معاملہ، تعلیم کا معاملہ کسی حد تک درست ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں آپ لوگ۔ 7 یا 7.5 سال اس کی عمر ہوئی ہے۔ اتفاق سے میرے ساتھ اسکول میں چھٹی تھی، اس کو پورا ہنومان چالیسا یاد ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ مجھ جیسا باپ ذمہ دار ہے کہ عالم کے بیٹے کو ہنومان چالیسا یاد ہو گیا۔ ہم ذمہ دار ہے کیونکہ ہم نے ان کو غیروں کی اسکولوں میں پڑھایا ہے، وہاں ہم چاہ کر بھی اپنے بیٹے کو نہیں روک سکتے، منع نہیں کر سکتے کہ بیٹا یہ اوم قوم یہ وہ مت بولو، یہ دوسروں کی زبان، دوسروں کے نعرے، دوسروں کی بولی، دوسروں کی باتیں ہیں۔ مگر کیونکہ وہاں پریئر میں بلایا جاتا ہے، پریئر میں یہ سیکھ لیتے ہیں، نہ چاہ کر بھی ان کو یہ باتیں یاد ہو جاتی۔ ہم ذمہ دار ہیں، آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جب ایک عالم اپنے بیٹے کو اسکول بھیج کر اپنے بیٹوں کو کفریہ جملے یاد کرنے سے نہیں روک سکتا ہے، تو آپ اپنے بچوں کی خیریت پوچھئے گا، آپ اپنے بچوں کو ایمان ان کے کیسے بچا سکتے، آپ کا بچہ عقیدہ کیسے بچا سکتے۔ ہمارے پاس کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ ایک عالم کا بیٹا ہو کر کے ہنومان چالیسا اس کو پورا یاد ہے۔ اگر آج بھی ہم نے اپنا رویہ اور اپنا محاسبہ نہ کیا تو پھر آنے والی نسلیں کس طرف جائیں گی، یہ آپ بھی سوچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دماغ دے رکھا ہے، اس لیے میری گزارش ہے ان سرمایہ داروں سے، ان لوگوں سے جو قوم کے ذمہ دار ہیں، جو لیڈر ہیں، اور اگر ذمہ داری اتنی بڑی نہیں، میرے خیال سے ہر گاؤں کے اندر، ہر بستی میں ایک صدر، ایک خزانچی اور ایک سیکریٹری اور کچھ ممبران حضرات ضرور ہوتے ہیں جن کی بات لوگ مانتے ہیں، جن کی بات لوگ سنتے ہیں اور ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اگر وہ ممبران، وہ صدر، وہ خزانچی، وہ کمیٹی والے لوگ اگر یہ طریقہ اپنا لیں، کون سا طریقہ؟ یہ طریقہ کہ ہر سال ایک جو جلسہ ہوتا ہے اس کو صرف زیادہ دن کے لیے نہیں، 10 سال کے لیے روک دیں۔ ہر سال جو ربیع الاول شریف میں 50,000 خرچہ ہوتا ہے، اس کو 50,000 خرچہ کرنے کی بجائے 10,000 خرچہ کر کے 40,000 بچا لیں۔ اور اسی طریقے سے اگر اور جو چھوٹے موٹے خرچے ہوتے ہیں ان کو بھی بچا لیں، ان خرچوں کو روک کر کے 10 سال صرف ایک بستی مل کر نہیں، قریب 10 بستیوں سے متحد ہو کر کے، مل جل کر کے، 10 گاؤں کے لوگ بیٹھ کر کے ایک جگہ متحد ہو کر کے اور کام کرنے کی نیت سے، دکھانے کے لیے نہیں، کام کرنے کی نیت سے، اپنی جیبیں بھرنے کی نیت سے نہیں بلکہ کام کرنے کی نیت سے، بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، ایجوکیشن کو آگے بڑھانے کے لیے، بچوں کی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے اگر یہ صدر، یہ خزانچی، یہ ممبران، یہ کمیٹی والے مل کر کے کام کریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 10 سال کے اندر بہت بڑا انقلاب آئے گا، بہت بڑا ایک بدلاؤ آئے گا۔ اس لیے کہ 10 گاؤں مل کر کے جب ایک اسکول چلائیں گے تو ہر ایک علاقے میں اسکول موجود ہوگا، ہر ایک علاقے میں کالج میں موجود ہوگا، جس میں مسلمان بچے، جس میں مسلمان بچیاں تعلیم حاصل کریں گی۔ اور جب وہ تعلیم یافتہ بچے اور بچیاں ہوں گی تو انشاءاللہ ہر جگہ ہماری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہوئی نظر آئیں گے یا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے میں تمام گاؤں کے، تمام بستی کے جو وہ صدر حضرات ہیں، جو کمیٹی کے ممبر ہیں، جو خزانچی ہیں، جو سیکریٹری ہیں، ان سے یہ مؤدبانہ اپیل کروں گا کہ آپ صرف بیٹھے نہ رہیں اور صرف آپ یہ نہ دیکھیں کہ مسجد میں بلب چل رہا ہے یا نہیں جل رہا ہے، مسجد کی صفیں صحیح ہیں یا نہیں صحیح ہیں، مسجد کی صفائی ہے یا نہیں ہے، اور وضو خانہ درست ہے یا نہیں ہے، مسجد کی لیٹرین باتھ روم صحیح ہے یا نہیں ہے۔ صرف آپ یہ نہ دیکھیں بلکہ اسے آگے سوچنے کی کوشش کریں اور یہ کام کریں
इंशाअल्लाह 10 साल के अंदर तालीमी मामलात में बहुत बड़ा इंकलाब आएगा। 10 साल की मेहनत, 10-15 साल की मेहनत आने वाली नस्लों को सुधार सकती है। इसलिए हर शख्स ये समझे कि ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी ड्यूटी है कि अपनी कौम को आगे कैसे बढ़ाना है, अपनी कौम को आगे किस तरह लेकर के चलना है, अपने कौम के बच्चों के मुस्तकबिल को किस तरह संवारना है। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी सोच बननी चाहिए। वरना डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। आज नहीं देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए कहीं बच्चियों का हिजाब उतारा जा रहा है। तो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, वो सब जानते हैं, उनकी निगाहों के सामने है। मैंने सिर्फ ये वीडियो आपको दिखा दी है कि एक आलिम जब अपने बच्चे की, अपने बेटे के ईमान और अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ इस दौर में गैरों के स्कूल में पढ़ा करके नहीं कर सकता, तो हम और आप कब कर सकते हैं। इसलिए सोचना होगा उन मस्जिद के मिंबरानों को, कमेटी वालों को, मुतवल्लियान को, सदर को, खजांची को, सेक्रेटरी को सोचना होगा सिर्फ हम मस्जिद की लेटरिन बाथरूम को ही दुरुस्त करने में अपनी जिंदगी ना लगा दें। ये भी काम जरूरी है और इनको भी करना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा, लेटरिन बाथरूम की बात कर रहा हूं, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की तालीम और उनके मुस्तकबिल के बारे में फिक्र करके अपने आने वाली नस्लों को सुधारने की कोशिश करना, जिद्दोजहद करना। इसलिए जिसके पास ये वीडियो पहुंचे वो आगे शेयर करे और उन सदर और मुतवल्लियान तक इस वीडियो को पहुंचाए जो मस्जिद के या मदरसे के जिम्मेदार बने हैं। वो मस्जिद और मदरसे की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, मैं उनको सलाम पेश करता हूं। लेकिन इससे अब थोड़ा और आगे बढ़ करके काम करना होगा, इसलिए कि हम जहां थे वहीं पर रुके हुए हैं, अब आगे ले करके चलना आपकी जिम्मेदारी है। अब मौलवी तो कुछ कर नहीं सकता, मौलाना लोग तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए कि अवाम अब मौलाना लोगों पर, आलिमों पर भरोसा नहीं करती, उन पर यकीन नहीं करती, उनको कोई जिम्मेदारी देना पसंद नहीं करती। मैं भी ये चाहता हूं कि आप हरगिज हमें जिम्मेदारी ना दें, किसी भी आलिम, किसी भी इमाम, किसी भी मौलवी को ये जिम्मेदारी ना दें, बल्कि आप अपने गांव के 10 मुअज़्ज़ज़ लोगों को, कमेटी के मेंबरान को बुला करके उनको बिठा करके समझाएं और अपने हाथ में सारा कुछ रख करके फिर इस तरीके से काम करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह अपने फजल से, हुजूर के वसीले से, गौस पाक के करम से आपको कामयाबी जरूर अता फरमाएगा और इंशाअल्लाह हमारी आने वाली नस्लें सुधरती हुई नजर आएंगे। ईमान और अकीदा आपका बचा रहेगा। जब हमारे स्कूल होंगे, हमारे कॉलेजेस होंगे, तो फिर जाहिर सी बात है फिर उसमें कोई कुफरिया इबारत, कुफरिया कलिमात आपसे नहीं बुलवाए जाएंगे। तो इंशाअल्लाह आगे चल करके हमारी कौम से लीडर भी पैदा होंगे, डॉक्टर भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे। तो जिसके पास मेरी ये वीडियो पहुंचे वो किसी को शेयर करे या ना करे, लेकिन जो गांव के, जो बस्ती के जिम्मेदार लोग हैं, सदर और मुतवल्ली, खजांची, सेक्रेटरी हैं, उन तक ये बात पहुंचाएं और उनसे कहें कि आप मस्जिद मदरसे का काम देख रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप मस्जिद मदरसे का काम देख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सलाम है, सलूट, आपको सलाम है। लेकिन जहां ये काम देख रहे हैं वहां आगे बढ़ करके थोड़ा तालीम के मामले में, एजुकेशन के मामले में और आगे बढ़ करके सोचना होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।